اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونهم الا النار ولا یکلمهم اللہ یوم القیامة ولا یزکیہم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی انما حرم بے شک اس نے حرام کیا ہے علیکم تم پر المیتۃ مردار والدم اور خون ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت وما اور وہ اہل پکارا جائے بھی جسے لغیر اللہ اللہ کے علاوہ کے لیے فمن پس جو اضطر مجبور ہو جائے غیر باغن نہ سرکش ہو ولا عادن اور نہ حد سے بڑھنے والا ہو فلا اثم تو کوئی گناہ نہیں علیہ اس پر ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا ہمیشہ رحم کرنے والا ہے ان الذین بے شک وہ لوگ یکتمون جو چھپاتے ہیں ما اسے جو انزل اللہ نازل کیا اللہ نے من الکتاب کتاب میں سے وَيَشْتَرُونَ اور بیچتے ہیں اسے ثمناً قلیلا تھوڑی قیمت پر اولئک یہ لوگ ہیں ما یأکلون یہ نہیں بھرتے فی بطونہم اپنے پیٹوں میں الا النار مگر آگ ولا یکلمہم اور ان سے بات نہیں کرے گا اللہ تعالی یوم القیامت قیامت کے دن ولا یزکیہم اور نہ انہیں پاک کرے گا ولہم عذاب علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اولئک یہ لوگ ہیں الذین وہ اشتروا جنہوں نے خرید لی الضلالۃ گمراہی بالہدی ہدایت کے بدلے میں والعذاب اور عذاب بالمغفرہ مغفرت کے بدلے میں فما اصبرہم پس کتنا زیادہ یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں بس کتنا زیادہ یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں علی النار آگ پر ذالک یہ بأن اللہ اس وجہ سے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے نزل الکتاب نازل کی کتاب بالحق حق کے ساتھ وَإِنَّ الَّذِينَ اور بے شک وہ لوگ اختلفوا جنہوں نے اختلاف کیا فی الکتاب کتاب میں
لفی شقاق بعید، دور کی گمراہی میں ہے، دور کی ضد میں ہے، شقاق ضد، دور کی ضد میں ہے یعنی سخت ضد میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ یہ جو ابھی جو رکوع جاری ہے، اس میں اللہ رب العزت نے پہلے انسانوں کو اور پھر اہل ایمان کو خطاب کر کے یہ بات کہی کہ اللہ نے جس کو حلال ٹھہرایا ہے تم اس کو حلال ٹھہراؤ، اور جس کو حرام ٹھہرایا حرام ٹھہراؤ۔ حلال اور حرام ٹھہرانے کا حق اللہ تعالیٰ کا ہے، انسانوں کا نہیں۔ مکہ کے کافروں نے بتوں کے نام پر مختلف جانور نامزد کر دیتے تھے، ان کو چھوڑ دیتے تھے، اور عام طور پر ان کا کان لمبائی میں چیر دیتے تھے۔ ان جانوروں کا نہ دودھ استعمال کرتے، نہ ان کو ذبح کر کے ان کا گوشت استعمال کرتے، اور کہتے یہ ہمارے اوپر حرام ہے۔ تو اس کا جواب دیا گیا اللہ نے یہ جانور تمہارے اوپر حرام نہیں کیے، جو چیز اللہ نے حرام کی ہے اس سے تم بچو۔ اور کیا چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں؟ تو 4 مشہور چیزیں یہاں بیان کر دیں بطور نمونہ۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف یہ 4 چیزیں حرام ہیں اور ان کے علاوہ کوئی چیز حرام نہیں ہے۔ حرام اور حلال کے لیے قاعدہ آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ جانوروں کے لیے حرام ہونے کا قاعدہ یہ ہے کہ ان کی کچلیوں کے دانت ہوں، یہ جو نوکیلے سائڈ پر دانت ہوتے ہیں، اور وہ اس سے شکار کو پکڑتے ہوں۔ اس میں آپ دیکھیں کتا بھی آ جاتا ہے، شیر بھی آ جاتا ہے، چیتا بھی آ جاتا ہے، گیدڑ بھی، بہت سارے جانور ہیں۔ دیکھیں ایک جانور وہ جو ہوتے ہیں جن کی کچلیوں کے دانت نہیں ہوتے، مثلا گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، اونٹ ہے، ان کے نوکیلے دانت نہیں ہوتے، یہ چارہ کھاتے ہیں اور یہ سائیڈ والے دانتوں جگالی کر کے اس کو ہضم کرتے ہیں۔ لیکن جس جانور کے کچلیوں کے دانت ہیں اور وہ شکار کرتا ہو، اس سے پکڑتا ہو، وہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ اور پرندوں کے بارے میں قاعدہ یہ ہے کہ جو پرندہ پنجے کے ساتھ شکار کرتا ہو اور پنجے میں پکڑ کر کھاتا ہو، وہ پرندہ حرام ہے، چاہے کوا ہو اور بہت سارے جو ہے نا پرندے ہیں، وہ سارے حرام ہیں۔ یہاں مشہور 4 چیزیں ذکر کیں اس دو کہ یہ اس طرح کی چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں، وہ چیزیں حرام نہیں جو تم نے ٹھہرائیں۔ پہلی چیز جس کی حرمت کا بیان ہوا وہ میتہ ہے۔ میتہ مردار کو کہتے ہیں، یعنی وہ جانور جو خود حلال ہوتا ہے لیکن اس کو ذبح کرنا ضروری ہوتا ہے، ذبح کے بغیر وہ حلال نہیں ہوتا۔ اس کی موت بغیر ذبح کرنے کی اگر آ جائے تو وہ میتہ ہوگا۔ مثلا بکری ہے، گائے ہے، اونٹ ہے، ان کو ذبح کرنے کا ایک شرعی طریقہ ہے۔ اور شرعی طریقہ کیا ہے؟ شرعی طریقے میں پہلی چیز تو یہ کہ ذبح کرنے والا آدمی یا مسلمان ہو یا اہل کتاب میں سے ہو۔ نمبر 2، ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لے۔ نمبر 3، گلے کی رگیں کاٹے تاکہ ان شریانوں سے بہتا ہوا خون نکل جائے جو حرام ہے۔ یہ شرعی طریقے سے ذبح کرنا ہے۔ ان میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر نہیں ہوگی تو شرعی ذبح نہیں ہوگا، وہ میتہ ہو جائے گا۔ مثلا کوئی ہندو یا سکھ جو مشرکین میں سے ہیں، وہ اگر اللہ کا نام لیں بھی اور ذبح کریں تو ان کا ذبح حرام ہوگا اور وہ مردار کے شمار میں آئے گا۔ یا مطلب ہے مسلمان ہے، مثلا وہ ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتا، ہاں غلطی سے رہ جائے تو پھر وہ ذبح جائز ہوگا۔ ایک آدمی کو یاد نہیں رہا بسم اللہ اللہ اکبر اور اس نے ذبح کر دیا، بعد میں یاد آیا کہ میں نے تو اللہ کا نام نہیں لیا، تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ ذبح جائز ہوگا۔ لیکن جان بوجھ کر ایک آدمی نے اللہ کا نام نہیں لیا، کسی اور کا لیا یا کسی کا بھی نہیں لیا اور شرعی طریقے سے ذبح کیا، گلے کی رگیں کاٹی، خون بہہ کر نکل گیا، لیکن پھر بھی وہ میتہ ہوگا۔ جانور جن کا گوشت حلال ہے ان کو شرعی طریقے سے جب تک ذبح نہیں کیا جائے گا اس وقت تک وہ ان کا گوشت حرام ہے۔ آج کل جھٹکے کے ساتھ مثلا غیر مسلم جانوروں کو مار دیتے ہیں، بجلی کا کرنٹ دے کر مار دیتے ہیں، گولی مار کر مار دیتے ہیں ماتھے میں۔ اس طریقے سے جو مرے گا وہ سارے مردار کے زمرے میں آئیں گے۔ باقی رہے وہ جانور کی جو ہیں ہی حرام، مثلا کتا ہے، بلی ہے،
وہ تو ہے ہی حرام، وہ مردار ہو یا ان کو ذبح کیا جائے، جو بھی ہو وہ تو حرام ہے۔ یہاں حلال جانوروں کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان کو اگر شرعی طریقے سے ذبح نہیں کیا جائے گا تو تبھی موت مرے، یا کسی اور طریقے سے انسان نے ان کو مارا لیکن ذبح نہیں کیا شرعی طریقے سے، تو وہ مردار ہوں گے۔ والدم، اور خون، خون سے مراد وہ خون ہے کیونکہ سورہ آگے انعام میں اللہ نے فرمایا دمم مسفوخا، رگوں کے اندر بہنے والا خون۔ خون کی ایک قسم تو وہ ہے جو گوشت کے اندر ہوتا ہے، وہ اس کی حرمت نہیں بیان ہوئی۔ ایک آدمی نے گوشت کو دھویا لیکن پھر بھی خون تو اس میں رہ گیا ہے نا، وہ حلال ہے۔ رگوں کے اندر جو بہنے والا خون ہے، جانور کو جب آدمی ذبح کرتا ہے نا تو اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ اس کے رگوں کے اندر بہنے والا خون جو ہے نا وہ نکل جاتا ہے سارا، جو حرام ہے۔ مکہ کے لوگ اس کو استعمال کرتے تھے، اور آج کی اس مہذب دنیا میں بھی بہت سارے لوگ اس خون کو اب بھی استعمال کرتے ہیں، بہنے والے خون کو، مختلف طریقوں سے اس کو پکاتے ہیں اور کھاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام ٹھہرایا ہے۔ انسانی خون بھی حرام ہے۔ اسی سے فقہاء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ ایک آدمی کو دوسرے آدمی کا خون لگانا شرعاً حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ البتہ ڈاکٹر اگر یہ کہیں، جس کو حالت اضطراری کہتے ہیں، کہ خون لگانے کے بغیر کوئی چارہ کار ہی نہیں ہے، بس ایکسیڈنٹ ہو گیا، بہت زیادہ خون بہہ نکلا، اور ڈاکٹر کہتے ہیں اگر اس کو خون نہ لگایا گیا تو اس کی موت واقع ہو سکتی ہے، یا آپریشن ہے اور اس میں ڈاکٹر نے کہا کہ اگر اس کو خون نہ لگایا گیا تو اس کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ اس طرح کی مختلف صورتیں ہیں جس کے اندر زندگی بچانا مقصود ہو، تو ایک آدمی کا خون دوسرے کے لیے اضطراری طور پر جائز ہو جاتا ہے، لیکن عام طور پر انسانی خون نہ کسی حرام جو چیز ہوتی ہے نہ اس کا کھانا جائز ہوتا ہے، نہ کوئی اور طریقے سے استعمال اس کا جائز ہوتا ہے۔ تو مستند ڈاکٹر اگر یہ کہے، ایک آدمی کمزور ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے کہ 1-2 خون کی بوتلیں لگا دو تاکہ طاقت آ جائے، یہ جائز نہیں ہے۔ اس صورت میں کہ ڈاکٹر کہے کہ اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ ایک صورت یہ دوائیں استعمال کرے تو سوچتا ہے کئی دن استعمال کرنی پڑیں گے، 2-4 مہینے، پھر کوئی طاقت آئے گی تو ڈائریکٹ ہی کیوں نہ کوئی طاقت حاصل کر لوں، تو یہ جائز نہیں، حرام ہے یہ۔ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، خنزیر کا گوشت تم پر حرام کیا اللہ نے۔ خنزیر کے گوشت کے علاوہ خنزیر کی ہڈیاں، خنزیر کے بال، خنزیر کا چمڑا، ہر چیز حرام ہے۔ لیکن قرآن نے یہاں گوشت کا ذکر اس لیے کیا کیونکہ جانور میں عام طور پر استعمال کی چیز، بنیادی استعمال کی چیز جو ہے وہ گوشت ہوتی ہے، باقی چیزیں ثانوی ہوتی ہیں، اس لیے ذکر نہیں کیا۔ وگرنہ خنزیر جو ہے نا اس کو نجس العین کہا جاتا ہے کہ یہ مکمل طور پر نجس ہے، اس کی کوئی چیز بھی حلال نہیں۔ وما، اور وہ اہلا بھی، پکارا جائے جسے، لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کے لیے جس جانور کو یا کسی کھانے کو پکارا جائے، اس سے کیا مراد ہے؟ ویسے اہلا احلال سے ہے، احلال ہلال سے ہے۔ ہلال چاند کو کہتے ہیں، نئے چاند جو پہلی رات کو ہوتے ہیں اس کو ہلال کہتے ہیں۔ جب پرانے دور میں، اب تو دوربینیں ہیں اور ویسے ہلال کمیٹی کے اعلان کے لیے ہم بیٹھے ہوتے ہیں، پہلے لوگ چاند دیکھتے تھے، تو کسی آدمی کو چاند جب نظر آ جاتا تو وہ اونچی آواز سے لوگوں کو کہتے ادھر آؤ، اور آواز بلند کرتا خوشی سے۔ خصوصاً عید کا چاند ہو نا تو لوگ بہت خوشی سے دیکھتے تھے، تو اس لیے آواز بلند کرنے کے لیے لفظ عربی میں استعمال ہونے لگا۔ کسی جانور کو یا کسی کھانے کو، کوئی حلوہ ہے، کوئی کھانا ہے، ایک آدمی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور ذات کے لیے پکار دے، نامزد کر دے، مطلب یہ کہے کہ یہ جانور میں فلاں ولی کو خوش کرنے کے لیے ذبح کر رہا ہوں، یہ کھانا جس کو ہم نذر و نیاز کہتے ہیں نا، یہ فلاں ولی یا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوش کرنے کے لیے، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے یہ کھانا میں اس کے لیے پکا رہا ہوں، تو یہ شرعاً حرام ہے، اس کا کھانا حرام ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں جتنی نعمت انسان کو مل رہی ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل رہی ہے، چاہے کوئی جانور ہے یا کوئی کھانا ہے، کھانے کی چیز ہے۔ جب کسی اور آدمی کے لیے، کسی اور ہستی کے لیے آدمی اس کو پکاتا ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ نعمت اس نے اس کو دی ہے، اور یہ شرک ہے
کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ چاہے کوئی نبی کیوں نہ ہو، ایک آدمی کوئی نعمت اس کی طرف منسوب کر لے گی، یہ فلاں ہستی نے مجھے یہ نعمت دی ہے، تو حالانکہ نعمت تو اللہ نے دی ہے، اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے وہ نعمت اس کے سامنے پیش کرنی چاہیے۔ اس لیے ایسا کھانا حرام ہے، اور اس طرح تقرب حاصل کرنے والا شرک کا شکار ہو جاتا ہے۔ چاہے یہ ذبیحہ ہو، ذبح شدہ کوئی جانور ہو، اس کا گوشت ہو، یا کسی مزار پر پکی ہوئی دیگیں ہوں چاولوں کی یا حلوے کی۔ یہاں یہ ایک بات ذہن میں رہے کہ بعض لوگ خاص کسی مزار پر جا کر جانور ذبح کرتے ہیں یا وہاں دیگ پکواتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کیا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے تو آدمی گھر میں بھی کر سکتے ہیں نا، خاص اس موقع پر جا کر یہ کام اس نے جو کیا ہوتا ہے، اصل میں ذہن کے اندر وہی بات ہوتی ہے کہ اس بزرگ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے میں کام کرنا ہوں، اور یہ شرک ہے۔ اس لیے اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کے لیے کسی چیز کو پکارا جائے نا، نامزد کیا جائے، وہ حرام ہے۔ ہاں یہ بھی ہے کہ ذبح کرتے وقت بھی ایک آدمی نے اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور نام کو پکارا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کا نام آدمی پکارتا ہے نا، تو مطلب یہ ہوتا ہے اس کو راضی کرنے کے لیے میں کام کرنا ہوں، تو یہ حرام ہے۔ راضی تو اللہ کو کرنا چاہیے نا۔ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ، پس جو کوئی مجبور ہو جائے، نہ سرکش ہو اور نہ حد سے گزرنے والا ہو، تو کوئی گناہ نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی بنیادی قاعدہ میں بیان کیا ہے کہ 3 شرائط ہیں جب پائی جائیں تو حرام چیز آدمی کے لیے وقتی طور پر حلال ہو جاتی ہے۔ یہ 3 شرائط ذرا جو ہے نا یہ کان کھول کر سننی چاہیے، آج کل ان کا بہت غلط مطلب لیا گیا ہے۔ آج اس دور میں یہ حالت اضطراری کا جو لفظ ہے نا، مجبوری کی حالت، اس کو بس ذرا سی مجبوری پیش آئی اور ایک آدمی نے حرام جو ہے نا چیز اپنے لیے جائز قرار دی۔ کام ذرا مشکل ہوا، دفتر میں 500 روپے کا نوٹ دے دیا اور کہا جی حالت اضطراری ہے کیا کریں۔ حالانکہ تھوڑی محنت کرے تو یہ رشوت سے بچ بھی سکتا ہے، لیکن آسانی کے لیے بہت ساری حالتوں کو ہم نے خود حالت اضطراری بنا لیا ہے۔ حرام چیز 3 شرائط پائی جائیں تو اس صورت میں حرام چیز آدمی کے لیے جائز ہو جاتی ہے۔ نمبر 1، حالت اضطراری ہو، یعنی اس حرام چیز کو اگر استعمال نہ کیا تو موت واقع ہو سکتی ہو۔ مثلا ایک آدمی ہے، سخت بھوک اس کو لگی ہوئی ہے، خنزیر کا گوشت اس کے سامنے پڑا ہے، اگر نہیں کھاتا تو مرنے کا خطرہ ہے، تو اب اس میں سے وہ بقدر ضرورت کھا سکتا ہے۔ پہلی بات تو یہ، یا ایک آدمی پیاس سے مر رہا ہے، سامنے شراب پڑی ہے، اب اگر اس کو خطرہ ہے کہ اگر میں نے یہ شراب نہ پی تو پیاس سے مر جاؤں گا، تو وہ 1-2 گھونٹ پی لیتے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے، تو یہ جائز ہے۔ اس کو حالت اضطراری کہتے ہیں۔ نمبر 2، غیر باغ، نہ سرکش ہو، یعنی حرام چیز کو استعمال کرتے ہوئے ناگواری کے ساتھ استعمال کرے، خوشی کے ساتھ نہ کرے، سرکشی کے ساتھ نہ کرے۔ مثلا ایک آدمی کہے کہ اب تو موقع مل گیا ہے جی، شراب کو دل کرتا تھا اور آج تو مجبور ہو گیا ہوں تو جو ہے نا اس کو جو ہے نا پی لوں۔ ہمارے ایک رشتہ دار تھے، تو کالج میں جب ہم سفر کے لیے جاتے تھے نا، کالج میں بس میں جاتے تھے، تو کوئی گانا وغیرہ لگ جاتا تھا تو بہت خوش ہو جاتے تھے، کہتے تھے ویسے گانے سنتے ہیں ہم نہیں، ہے گناہ کا کام ہے، یا مفت میں سن لیتے ہیں نا۔ اللہ دل کی حالت جانتا ہے۔ اچھا حرام چیز آدمی استعمال کر رہا ہے اور دل میں خوش بھی ہے کہ چلے آج تو موقع اللہ نے دے دیا ہے، تو یہ نہیں ہے، سرکش نہ ہو، اللہ کے قانون کو توڑنے کا جذبہ نہ ہو، ناگواری کے ساتھ استعمال کرے۔ ولا عادن، اور تیسری شرط یہ کہ نہ حد سے بڑھنے والا ہو، ضرورت کے مطابق استعمال کرے۔ اگر سمجھ تو 2-3 لقموں سے جان بچ سکتی ہے تو یہ نہیں ہے کہ پیٹ بھر کر کھائے، اب یا شراب کے یا کسی بھی حرام چیز کے 2-3 گھونٹ سے اس کی جان جو ہے نا بچ سکتی ہے، تو یہ نہیں کہ پورا جام پی لے، اتنا حد سے نہ بڑھے، بس ضرورت بقدر ضرورت استعمال کر لے۔ فلا اثم علیہ، تو کوئی اس پر گناہ نہیں۔ ان اللہ غفور رحیم، اللہ بے شک اللہ بہت زیادہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یہ
ضرورت کی حد بھی جو ہے نا بعض اوقات پتہ نہیں چلتی، ذرا آدمی آگے بڑھ جاتا ہے نا، بس 3 گھونٹ سے کام چل سکتا تھا، 5 پی لیے، 4 پی لیے، یا 3 لقموں سے جان بچ سکتی تھی اور 4 یا 5 کھا لیے۔ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں اللہ نہیں پکڑتا۔ بنیادی طور پر آدمی سرکش نہ ہو اور اپنے نظام کے مطابق، اس نے ضرورت کے مطابق استعمال کیا، زیادہ استعمال نہ کیا ہو۔ ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، ما انزل اللہ، جو نازل کیا اللہ نے، من الکتاب، کتاب میں سے، ویشترون، اور خریدتے ہیں، بیچتے ہیں اسے، اس اللہ تعالیٰ کی کتاب کو، ثمنا قلیلا، تھوڑی قیمت پر، اولئک ما یاکلون فی بطونہم، یہ لوگ ہیں نہیں بھرتے اپنے پیٹوں میں، الا النار، مگر آگ۔ یا اللہ رب العزت نے پھر ان علماء کرام کی مذمت کی ہے کہ معاشرے کے اندر جاہلی رسموں کے ذریعے اور لوگوں کی اپنی بے جا پابندیوں کے ذریعے سے ایک نئی شریعت، نئی طریقے ایجاد ہوتے رہے، معاشرے میں بگاڑ آتا رہا، دین کے خلاف باتیں ہوتی نہیں، اور یہ ظالم خاموش رہے۔ اللہ کی کتاب ان کے پاس موجود تھی لیکن لوگوں کے سامنے انہوں نے بیان نہیں کی۔ مفاد اس میں دیکھا کہ کتاب پر پردے پڑے رہیں تاکہ لوگوں کی طرف سے جو ہمیں مفادات ملتے ہیں وہ ملتے رہیں۔ اگر لوگوں کے اندر رائج شدہ جہالتوں کے بارے میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ تو لوگوں کو اچھی نہیں لگتی، لوگوں کو تو وہ باتیں اچھی لگتی ہیں نا جو ان کے مزاج کے مطابق ہوں۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب پر پردے رہنا ہی بہتر سمجھا اپنے لیے، اور لوگوں کے سامنے یہ بھی ان کا ذہن بنایا کہ ہم اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے قریب لوگ ہیں، اللہ کے پاکیزہ لوگ ہیں۔ لوگ آ کر ان سے دم درود کرتے ہیں، ان سے دعائیں لیتے ہیں، ان کے پاس کوئی مصیبت آتی ہے تو ان سے کہتے ہیں دعا کرو، اور لوگ ان کو اللہ کا پہنچا ہوا دوست سمجھتے ہیں۔ تو قرآن نے کہا ایسے ظالم لوگ جو ہیں جنہوں نے دنیا کا مفاد، ثمنا قلیلا سے مراد دنیا کا مفاد ہے، چاہے لاکھوں کروڑوں اربوں کی صورت میں کیوں نہ ہو، اللہ کی کتاب پر پردے ڈال کر انہوں نے اپنی جو مذہبی عہدے ہیں اور اپنی جو مفاد کے لیے انہوں نے جال بچھائی ہوئی وہ بچا لیے۔ تو لوگوں نے تو ان کو بہت کچھ سمجھ دیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ جو کچھ کھا رہے ہیں تو اپنے پیٹوں کے اندر آگ بھر رہے ہیں، کیونکہ اس کا انجام آگ ہوگا۔ اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے پہنچے ہوئے ہیں، اور لوگ ان کو وسیلہ بنا رہے ہیں اور کہتے ہیں بس ان کو خوش رکھ لو، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا۔ فرمایا اللہ تو ان سے بات تک نہیں کرے گا، ایسی نفرت اللہ تعالیٰ ان سے کرے گا قیامت کے دن، اور نہ ان کو پاک کرے گا، اسی طرح ناپاک ہوں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ علماء کی بہت بھاری ذمہ داری ہے۔ آپ انبیاء علیہ السلام کے واقعات انشاءاللہ پڑھیں گے، آپ دیکھیں گے کہ انبیاء علیہ السلام نے ایک تو اللہ کی توحید کی بات کی، بالکل بنیادی بات ہے، یہ بات جب تک سمجھ نہ آئے دین پر عمل ہی ممکن نہیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے معاشرے کے اندر جو جرائم تھے ان پر بات کی ہے۔ مثلا شعیب علیہ السلام کے دور میں ناپ تول میں کمی تھی۔ شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی نا، 2 بڑی تجارتی شاہراہوں کے بالکل چوک پر تھی۔ اللہ نے ان کو یہ موقع دیا تھا، جو بھی تجارتی قافلے آتے جاتے تو وہ ان سے تجارت کرتے، اور اس میں انہوں نے بڑی مہارت حاصل کر لی، ناپ تول میں کمی کرتے تھے، بڑی مہارت تھی انہیں۔ شعیب علیہ السلام نے جو ہے نا ان کو ناپ تول میں کمی سے روکا۔ انہوں نے کہا یہ شعیب کی بات مان لی تو تم تو خسارے میں پڑ جائے، تباہ ہو جاؤ گے۔ یہ جو سارے مالی مفادات ہمیں مل رہے ہیں نا اس طرح کی تجارت میں، سیدھی سادھی تجارت کرو تو اس میں کیا بچتا ہے؟ یہ تو دھوکہ کرو گے نا کسی پیٹرول پمپ والے، جو بڑے بڑے جن کی پیٹرول پمپ ہیں ان کے پاس آپ جائیں، انہیں کہیں پیمانے سیدھے رکھو، کہتے ہیں ذرا سیدھے رکھیں تو بچتا کیا ہے اس میں؟ پھر تو کچھ بھی نہیں۔ ایک دودھ بیچنے والے ہمارے گاؤں کے نوجوان ہیں، مجھے شرماتے ہوئے کہا کہ استاد جی ایک سوال کرنا ہے۔ میں نے کہا کرو۔ کہتے ہیں جی دودھ میں پانی ڈالنا کیسے؟ میں نے کہا حرام ہے۔ تو بھی ہنس پڑا۔ کہتے ہیں جی نہ ڈالیں تو بچتا کچھ نہیں ہے۔ میں نے کہا کاروبار چھوڑ دو، کوئی اور کر لوں، اللہ کی زمین وسیع ہے۔ لیکن حرام تو حرام ہی ہوگا نا، اس کو حلال تو نہیں قرار دیا جا سکتا۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ
علماء کی یہ ذمہ داری ہے معاشرے کے اندر جو خرابیاں ہوں ان پر وہ بات کریں۔ حضرت لوط علیہ السلام کے دور میں جو ہے نا لواطت کی بری بیماری عام ہو گئی، انہوں نے اس کے خلاف بات کی، توحید کی بات بھی کی۔ اسی طرح قوم عاد قوم سمود بس دنیا کی بلڈنگیں بنانے کے پیچھے لگ گئے، تو حضرت ہود علیہ السلام صالح علیہ السلام نے کہا کہ بس اسی پہ اتبدون بکل ریع آیۃ تعبثون، ہر بلند جگہ پر بے فائدہ ایک بلڈنگ بنا لیتے ہو، کیا ساری زندگی ادھر ہی رہو گے؟ ہر دور کے نبی نے اس دور کے اندر جو خرابیاں تھیں اس پر بات کی۔ علماء کا کام بھی ہے کہ جس بستی میں جس علاقے میں رہتے ہوں وہاں جو خرابیاں اس پر بات کریں۔ ہمارے ہاں بھی ایک عجیب معاملہ ہے، بعض اوقات علماء کرام اور خصوصاً باہر سے آئے ہوئے جب تقریر کرتے ہیں تو اس علاقے کی خرابیاں بیان کرتے ہیں جو اس علاقے میں نہیں ہوتی، اور اس علاقے کی جو خرابی ہے اس کے آس پاس اس پر بات نہیں کرتے۔ کیوں؟ شینکا کے اندر کوئی خرابی ہے نا لوگوں کے اندر، اس پر جب میں بات کرتا ہوں تو لوگ ناراض ہوتے ہیں، اور سیالکوٹ کے اندر لاہور کے اندر جو خرابیاں ہیں اس پر جب میں بات کرتا ہوں تو لوگ خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمارے متعلقہ تو نہیں ہے نا۔ یہاں اگر آپ بات کریں کہ لوگوں نے زمینیں ایک دوسرے کی دبائی ہے، قبضہ کی، اس پر لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، اس طرح کی اس معاشرے کی کوئی خرابیاں ذکر کرنے ناراض ہو جاتے ہیں۔ لیکن اصلاح تو تب ہوگی نا جس بیمار کے اندر جو بیماری ہے اس کی آپ تشخیص کریں اور اس کا علاج تجویز کریں۔ ایک آدمی ٹی بی کا مریض اور آپ کینسر کی دوائی اس کو دے دیں تو اس سے تو وہ ٹھیک نہیں ہوگا نا۔ اس لیے معاشرے کے علماء کا کام ہے یہ کہ وہ اس معاشرے کی بیماریوں کو تلاش کریں اور پھر جو بیماریاں ہوں ان پر انگلی رکھ کر لوگوں کو بتائیں۔ اور یہ بھی کہا فَاسْتَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، ابہام سے بھی کام نہ لیں، وہ کہتے ہیں نا بھوسے کے نیچے نیچے سے بھی پانی نہ گزاریں، بس یہ کہیں سود حرام ہے سود حرام ہے، ذرا یہ بتائیں کہ سود کون سا حرام ہے، اس معاشرے میں کون سا سود ہے۔ ہر بیماری کو کھل کر بیان کریں۔ یہ آپ کے رسم و رواجات بنے یہ آپ ذرا بتائیں کہ یہاں کون سے رسم و رواجات ہیں جو ہمارے اندر موجود ہیں اور یہ شریعت کے خلاف ہیں، یہ تاکہ بیماری کی اصلاح ہو۔ بیماری دیکھیں کوئی بھی بیماری جب ہوتی ہے نا، چاہے کسی انسان کو یا معاشرے میں، اس کی اصلاح کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے اس کی تشخیص ہوتی ہے۔ جب بیماری پتہ ہی نہ ہو تو علاج کس طرح ہو سکتا ہے؟ تو علماء کا کام یہ ہے کہ پہلے تو اپنے علاقے کے آس پاس کی بیماریوں کی تشخیص کریں اور پھر قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا علاج تجویز کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ باتیں غلط ہیں۔ اچھا اس سے لوگ اگر ناراض ہوتے ہوں تو ہوں، عالم ربانی مستغنی ہوتا ہے، اس کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ کیا کہتے ہیں، لوگ عزت و احترام کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اس سے بالکل وہ بالا ہوتا ہے، بالا تر ہوتا ہے، اس کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آج اصح الکتاب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے بعد حدیث کی سب سے جو مستند کتاب بخاری شریف ہے، ان کے آپ واقعات پڑھیں، در بدر ان کو نکالا گیا، نیشا پور گئے، وہاں سے نکال دیے گئے، پھر جو ہے نا ایک دوسرے علاقے میں گئے، وہاں سے نکال دیے گئے، آخر اتنے تنگ آئے کہ راستے میں کچھ رشتہ داروں کے پاس رمضان کا مہینہ تھا، ٹھہرے ہوئے تھے، اور جہاں جا رہے تھے وہاں سے بھی خبر آ گئی کہ وہاں کے حکمرانوں نے پابندی لگا دی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے اٹھا لے، اور اس حالت میں ان کی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے پاس وہ گئے حالت سفر کے اندر، ان کو اس کی پرواہ نہیں تھی کہ لوگ کیا کہتے ہیں، ساری دنیا اگر ناراض ہو اور کسی حق جس کو حق انہوں نے سمجھا حق بات کی ہے، اس سے ذرا برابر پیچھے وہ نہیں رہے۔ اس لیے یہاں علماء کی بہت بڑی ذمہ داری جو ہے نا بیان کی گئی ہے کہ محض دنیا کی نوکری اور دنیا کا مفاد، دنیا کی ملازمت اور دنیا کے مال و متاع کے لیے حق نہیں اگر بیان کریں گے۔ مجھے ایک بات یاد ہے، ہمارے ایک دعوتی وفد یا پنڈی کے آس پاس ہم نے 3 دن گزارے، تو اس وقت حکومت وقت نے بہت بڑا ایک ظالمانہ کوئی کام کیا تھا جس کے بارے میں ہم علماء سے مل رہے تھے، انہوں نے کہہ رہے تھے اس پر آپ بات کریں۔ جس طرح آئے دن حکومتیں تو کرتی ہیں نا، کبھی اسلام کے خلاف جو ہے نا کوئی قانون سازی کر لی، علماء کہا کہ یہ بات کریں نا،
اس کی پرواہ نہ کریں کہ یہاں حکومت کے ماننے والے یا اس کی پارٹی کے لوگ ہیں وہ ناراض ہو جائیں گے. جو کام غلط کیا ہے اس کو بیان کرنا چاہیے ممبر پر. تو ہم وہاں کے علماء سے ملے، خطیبوں سے، جمعے کا دن تھا کہ آج خطبہ جمعہ میں مثلا یہ بات کرنی ہے، کشمیر پر بات کرنی ہے، یہ ہے. کہتے تھے جی ہم تو یہ نہیں کر سکتے، جی کمیٹی والے ہمیں نکال دیں گے. مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی عالم دین یہ سمجھتا ہے کہ میں نے حق بات کی تو مدرسے سے نکال دیا جاؤں گا یا امامت سے نکال دیا جاؤں گا. تو اللہ کی زمین وسیع ہے، مزدوری کرے، ریڑھی لگائے، رزق کمانا ہے نا. اگر اس نے رزق کا ٹھیہ یہ بنا لیا ہے کہ کتاب اللہ پر پردے ڈالوں گا اور لوگوں کو ایسی باتیں کروں گا جس سے وہ خوش ہوں اور مجھے زیادہ دیں، تو پھر اس کے بارے میں قرآن کی آیت بالکل واضح ہے کہ جو کچھ کھا رہے ہیں اپنے پیٹوں کے اندر آگ بھر رہے ہیں، اور یہ تو سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے پہنچے ہوئے لوگ ہیں اللہ کے ہاں. یہ پہنچے ہوئے نہیں ہے، ذلیل ترین مخلوق ہے یہ. اللہ ان سے بات تک نہیں کرے گا اور دردناک عذاب ان کو دے گا. ایسا عذاب ہوگا کہ جنتی بھی پناہ مانگیں گے ایسے لوگوں سے. حدیث میں آتے ہیں ایک آدمی کی انتڑیاں دوزخ میں باہر ہوں گی، اس کے گرد گھوم رہا ہوگا. لوگ اس کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ تو ہمیں نیکیوں کا حکم دیتا تھا اور اچھی اچھی باتیں کرتا تھا، اور تیری صورتحال کیوں ہے؟ تو وہ کہے گا بس کہتے ہی تھا، عمل نہیں تھا میرا بھی. تو سخت ترین عذاب ہوگا، دردناک عذاب ہوگا. جہنمیوں کو بھی حیرت ہوگی. وجہ کیا ہے کہ جب دیکھیں کسی علاقے کے اندر وبائی بیماریاں پھیلی ہوئی ہوں، حکومت وقت کچھ ڈاکٹر اس علاقے میں بھیجے اور ان کو انجیکشن بھی دے، اور انہیں پتہ ہو کہ لوگوں کے انجیکشن لگانے سے یہ بیماری ختم ہو سکتی ہے، اور لوگ کہتے ہیں نہیں ہمیں میٹھی میٹھی دوائیاں دیں، یہ انجیکشن سے ہمیں بہت خوف آتا ہے. اور ڈاکٹر بھی کہے یار لوگ جب میٹھی دوائیوں سے خوش ہوتے ہیں، انجیکشن سے ان کو نفرت ہے، تو یہ لگائیں گے تو یہ تو ہمارے دشمن ہوں گے، ہمیں کچھ دیں گے نہیں. اب میٹھی دوائیاں ان کو کھلا رہے ہیں، وہ ان کو پیسے بھی دیتے ہیں، خوش بھی ہیں، اور لوگ دھڑا دھڑ مر رہے ہیں. کیونکہ اصل جو علاج تھا وہ تو کر نہیں رہے، اصل تو انجیکشن تھا، ٹیکہ لگانا تھا. اب ان ڈاکٹروں کو سخت ترین سزا حکومت نہ دے تو کس کو دے کہ وہ مجرم ہے. اچھا یہ تو اتنے مجرم نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ یہ لوگ مر گئے نا. یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ ان علماء کی سستی کی وجہ سے ایک آدمی سود کھاتے کھاتے مر کر جہنم میں چلا گیا، ایک آدمی نے دوسری کی زمینیں دبائی اس وجہ سے جہنم میں چلا گیا، ایک آدمی نے کوئی اور جرم کیا اور یہ دیکھتا رہا اس جرم کو لیکن بتایا نہیں کہ ناراض نہ ہو جب وہ جہنم میں چلا گیا. اس ظالم کے خاموش رہنے کی وجہ سے تو لوگ جہنم کے شکار ہو گئے. یہ تو اس سے بھی زیادہ مجرم ہے جس کی وجہ سے لوگ مرتے ہیں. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ سخت عذاب اس کو نہ دے تو کس کو دے؟ یہ تو بہت سارے لوگوں کے جہنم میں جانے کا سبب بنے. اس لیے ان جہنمیوں سے بھی زیادہ سخت عذاب ایسے علماء کو، علماء سوء کو اللہ تعالیٰ دے گا. اور یہ آیت انتہائی سخت ترین آیت ہے. علماء کو چاہیے اس آیت کو بار بار پڑھیں اور اپنے حالات پر جائزہ لیں. نہ لوگوں سے عزت و احترام کی ضرورت ہے کسی عالم دین کو، اور نہ مفادات کی ہے، اور نہ جو ہے نہ کسی عہدے اور منصب کی ہے. بس حق بات بیان کریں، اس کی پاداش میں اگر پھانسی پر لٹکتے ہیں تو لٹک جائیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اتنے کوڑے مارے گئے، یہ جو 4 مشہور امام ہیں، کہ تاریخ کہتی ہے کہ کسی ہاتھی کو مارے جاتے وہ بھی بلا اٹھتا، لیکن ڈٹے رہے. کہا کہ قرآن مخلوق نہیں، اللہ کا کلام ہے. اس بات پر امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ جیل خانے سے نکلا، آخر میں ظالموں نے قلم اور کاغذ بھی ان سے چھین لیا، جو ان کی جو ہے نا محبوب ترین چیزیں تھیں. علمی آدمی تھے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ جو ہے نا جیل خانے سے نکلا. کیوں؟ آج جن کا نام ہم احترام سے لیتے ہیں نا، ان کی آپ تاریخ پڑھیں. حاکم وقت نے، اس دور کے لوگوں نے، حکماء نے ان کو سخت ترین سزائیں دیں. کئی تو شہید ہوئے اور کئی جو ہے وہ جیلوں سے ان کے جنازے نکلے. وجہ یہ تھی انہوں نے حق بات بیان کی، اور کبھی بھی جو ہے حق بات کے اندر انہوں نے سستی نہیں کی، چاہے دنیا کے اندر سخت ترین سزائیں ان کو کیوں نہ ملی. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی.
والعذاب بالمغفرہ، اور مغفرت کے بدلے میں عذاب خرید لیا۔ کتنے فما اصبرهم علی النار، کتنے زیادہ صبر کرنے والے آگ پر۔ اس کو کلمہ تعجب کہا جاتا ہے۔ آگ پر تو صبر کوئی بھی نہیں کر سکتا نا، جہنم کی آگ، یعنی آگ سے مراد جہنم کی ہے جو دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ ہے۔ دنیا کی جہنم سے جلتا ہوا کوئی آدمی دنیا کی آگ میں اگر ڈالا جائے تو سکون کے جیسے سو جائے، اتنی سخت آگ ہے وہ۔ فرمایا کتنے عجیب لوگ ہیں، اس جہنم کی آگ پر جو ہے نا یہ صبر کا ان کے اندر آ گیا، اس پر یہ راضی ہو گئے۔ ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، اب اللہ نے وجہ بیان کی کہ شدید ترین عذاب ان لوگوں کو کیوں دیا جائے گا۔ ذالک یہ سزا یعنی یہ اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی حق کے ساتھ، اور یہ کتاب اختلاف میں پڑ گئے کتاب میں، لفی شقاق بعید، دور کی ضد میں۔ شقاق اس ضد کو کہتے ہیں جو جہالت کی بنا پر نہ ہو بلکہ تعصب کی بنا پر ضد ہو۔ کبھی کبھی ضد جہالت کی بنا پر ہوتی ہے، ایک آدمی دوسرے کو برا سمجھتا ہے اس کے ساتھ ضد کرتا ہے، کتاب کو برا سمجھتا ہے ضد کرتا ہے، لیکن یہ تو کتاب کو جاننے والے لوگ تھے نا، لیکن انہوں نے سمجھا کہ اللہ کی کتاب ہی ہمارے مفادات کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، تو کیوں نہ اسی کو چھپا دیا جائے۔ اس وجہ سے یہ گمراہ ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے شکار اس وجہ سے ہوئے۔ حق اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا، بجائے اس کو حق کے ذریعے سے وہ لوگوں کی اصلاح کرتے، انہوں نے اس پر پردے ہی ڈالنا مناسب سمجھے۔ انما حرم، بے شک اللہ نے تو حرام کیا ہے، علیکم تم پر، المیتۃ مردار، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، وما اور وہ اہلا پکارا گیا ہو بھی جسے لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ کے لیے، چاہے ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہ لیا جائے یا جانور کی زندگی میں اللہ کے علاوہ کسی اور کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اس کو وقف کر دیا جائے۔ فمن اضطر، پس جو کوئی مجبور ہو جائے، غیر باغن، نہ سرکش ہو، ولا عادن، اور نہ حد سے تجاوز کرنے والا ہو، یعنی حرام چیز میں، فلا اثم علیہ، تو کوئی گناہ نہیں اس پر، یعنی جب وہ حرام استعمال کرے اس حالت میں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، غفور رحیم، بہت زیادہ بخشنے والا، ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکتمون، جو چھپاتے ہیں، ما اسے جو انزل اللہ، اللہ نے نازل کیا، من الکتاب، کتاب میں سے، ویشترون، اور بیچتے ہیں بھی اسے، ثمنا قلیلا، تھوڑی قیمت پر، یعنی دنیا کے مفادات پر، دنیا کے مال و متاع پر، چاہے وہ جتنا زیادہ کیوں نہ ہو، اللہ کی کتاب کے مقابلے میں ثمنا قلیلا، تھوڑی قیمت ہے۔ اولئک، یہ لوگ ہیں، ما یاکلون، جو نہیں بھرتے، فی بطونہم، اپنی پیٹوں میں، الا النار، مگر آگ، ولا یکلمہم اللہ، اور ان سے بات نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ یوم القیامت، قیامت کے دن، ولا یزکیہم، اور نہ انہیں پاک کرے گا، کیونکہ پاک توبہ سے آدمی ہوتا ہے گناہوں سے، اور توبہ کا دروازہ تو بند ہو جائے گا۔ اسی طرح گناہ کے اندر لات پاتی ہوں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اولئک، یہ لوگ ہیں، الذین، وہ، اشتروا الضلالۃ، جنہوں نے خرید دی گمراہی، بالہدا، ہدایت کے بدلے میں، والعذاب، اور عذاب، بالمغفرہ، مغفرت کے بدلے میں۔ فما اصبرہم، پس کتنے زیادہ صبر کرنے والے ہیں یہ، علی النار، آگ پر۔ ذالک، یہ یعنی یہ سزا، یہ عذاب، بأن اللہ، بے شک اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے نزل الکتاب بالحق، نازل کی کتاب حق کے ساتھ، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا، فی الکتاب، کتاب میں، لفی شقاق بعید، دور کی ضد میں ہیں، یعنی سخت ضد میں ہیں۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار۔ اللہ کیا تاسو عابد؟ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين، یا رب العالمین، تمام بیمار شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، بالخصوص عابد نے آپریشن کامیاب فرما، یا رب العالمین، ہر قسم نے نقصان کو نہ بچا، یا رب العالمین، اس آپریشن کے بعد بہترین صحت عطا فرما،
اور نیکی توفیق عطا فرما یا رب العالمین۔ جتنے مسلمان دنیا تو چلے گئے انہیں سب نے بخشش فرما، خصوصاً اج مرحومہ جی فوت ہوئی یا رب العالمین اس نے بخشش فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔